السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، یہاں پہ اس وقت میں بیٹھا ہوں کڑاکار، جو وادی کیلاش کا آخری گاؤں ہے۔ یہاں پہ تقریباً میکسیمم زیادہ تر کیلاش لوگ رہتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے مسلمان گرانے کو بھی کچھ چند گھر ہے، مگر اکثریت کیلاشوں کا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیلاش لوگ جو ہے یہ سال میں مختلف رسومات مناتے ہیں۔ اس میں دو بڑے ہیں جو مئی میں اور دسمبر میں ہیں، اور دو چھوٹے ہیں، مگر ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے مرنے والوں کی بھی رسومات مناتے ہیں۔ کیلاش لوگ جب مر جاتے ہیں، اس میں جب کوئی ان کا مذہبی لیڈر جس کو قاضی کہتے ہیں یا کوئی بڑا نامور شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس میں یہ 50 سے لے کر 100 بکرے بھی کاٹے جاتے ہیں، اور ان کا جو رسومات ہیں ان کے مطابق، ان کی ثقافت کے مطابق یہاں پہ ان کی لاش کو جسدہاگی کو ایک جگہ ہے، جستکان اس کو کہتے ہیں، جن کا مذہبی جگہ ہے، وہاں پہ رکھا جاتا ہے، اور اس لاش کے ارد گرد جو ہے کیلاش خواتین مخصوص انداز میں وہ اپنی رسومات ادا کرتے ہیں، جو گیت کے شکل میں ہوتی ہے، مطلب گانے گاتی ہے، اپنے مذہبی گانے، ساتھ ساتھ وہ ان کا اپنا مخصوص رقص بھی ہوتا ہے، اور مرد کے اس پہ ڈھولک بھی بجاتا ہے، اور مرد حضرات بھی رقص کرتے ہیں، اور ان کے جو مذہبی لیڈر ہے جیسے کہ قاضی کہتے ہیں، وہ لوگ پرانے تلوار یا اپنی لاٹھی یا کسی لکڑی کے ایک پیس کو اٹھا کر اس سے ایک خاص انداز میں رقص کرتے ہیں۔ اچھا، جب خاتون مر جاتی ہے تو خاتون کے مرنے پہ یہ لوگ 1 دن یا 2 دن میکسیمم وہ اپنا جو رسومات ہیں وہ ادا کرتے ہیں، مگر خاتون کے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں بکرے کم کاٹتے ہیں، زیادہ نہیں کاٹتے، اور اس میں اتنا زیادہ وہ رسم بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جب مرد کوئی کیلاش میں سے کوئی مرد یعنی میل مر جاتا ہے، اس کو دفناتے ہیں، تو اس وقت وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کی قبر میں رکھ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی بھی چیزیں رکھتے ہیں۔ اب اس کا جو کنسپٹ یا تھیم ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف یہاں پہ ثقافت، کلچر، دستور، رسم اور ٹورزم سے جو متعلقہ چیزیں ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ہم عقائد یا کسی مذہبی اس کے ساتھ ہم چل چال نہیں کرتے، ہم سب کے عقیدوں کا سب کا احترام کرتے ہیں، ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہوتے ہیں، مگر ان لوگوں کا یہ تھا کہ پہلے ان کے ساتھ بندوق بھی رکھتا تھا، بعد میں یہ تھا کہ کچھ شرارتی لوگوں نے اس بندوق کو اس قبر سے چرانا شروع کیا، تو اب کیلاش جو لوگ ہیں وہ بندوق تو نہیں رکھتے، مگر ان کے ساتھ جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھتے ہیں، اور خواتین کے ساتھ جو ہے اس کی استعمال کی چیزیں رکھ لیتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کا کیلاش میں ڈیتھ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ 10-12 مختلف اس کی تعداد ہوتی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق یہ بکرے کاٹتے ہیں، اور اس میں بیل گائیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کاٹتے ہیں۔ اس دفعہ جو کیلاش کا جو آپ میرے بیک گراؤنڈ میں جو دیکھ رہے ہیں، تو عبدالخالق نامی ایک انتہائی مشہور معروف شخصیت ہے جس کا تعلق کیلاش کمیونٹی سے ہے، اور وادی کیلاش میں ان کو ہوٹل بھی ہے، تو اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا کل، اور آج ان کا جو مذہبی رسومات ہیں وہ منائے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے 40 بکرے کاٹے، اور اس میں کچھ جانور بھی کاٹے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 3 کنستر جو 16 کلو کا جو ٹین ہوتا ہے وہ دیسی گھی لا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایک خاص قسم کا جو خوراک ہوتے ہیں، طعام دیسی وہ تیار کرتے ہیں جس کو جوش کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت کا شوربہ ہوتا ہے، اس شوربے میں آٹا ڈال کر اس کو خوب پکاتا ہے، اور اس میں پھر دیسی گھی ڈال کر اس کو پھر روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ اچھا، کیلاش لوگ جو ہیں اس میں وہ لاش کو جب جستکان میں رہتے ہیں تو اس کے مرد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سرانے میں نسوار اور سگریٹ
اور تازہ پل، خشک پل، اور ساتھ ساتھ 50، 100، 500، 1000، 5000 کی نوٹ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے احترام ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ پیسے رکھ جاتے ہیں وہ بندے اتنا نامور ہوتے ہیں، اتنا قابل احترام ہوتے ہیں۔ خاتون کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی مطلب 500، 1000 کے نوٹ رکھ لیتے ہیں، اور جب اس کو لے جاتے ہیں قبرستان میں تو جس چارپائی میں یا جو ان کے ساتھ گئے تھے قبرستان، وہ واپس نہیں لاتے، قبر میں دفنا کر وہ چارپائی اس کے قبر کے اوپر الٹا لٹکا کر چھوڑ کے آتے ہیں۔ اچھا، جب لاش کو قبرستان لے جاتے ہیں تو کلاش خواتین جستکان جہاں پہ لاش رکھا ہوتے ہیں اسے نکل کر ساتھ جو نہر ہے پانی کا اس میں سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا اپنا ایک عقیدہ ہے صفائی کرنے کا یا جو بھی ہے، واپس آتے ہیں۔ مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ جب لاش کو دفناتے ہیں تو وہ پھر واپسی پہ یہ کرتے ہیں کہ اسی نہر سے ہاتھ دھو کر پھر یہاں پہ داخل ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بڑا جو میدان ہے اس میں ان لوگوں نے مطلب یہ جوش پکاتے ہیں اور اس میں گوشت پکاتے ہیں، اور گھروں میں روٹیاں پکا کر ٹوکریوں میں ان کی جو روایتی ٹوکری ہے اس میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ مرد حضرات بھی آ کے کھانا کھاتے ہیں، خواتین بھی آ کے کھانا کھا لیتی ہیں، اور کلاش لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مردہ ہے، جو بندہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ ایک صدقہ ہے اس کے لیے، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا کھا کے ختم ہو جاتے ہیں، مطلب فارغ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ خاص کر خواتین اپنے ساتھ گھروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ اس میں جو خاص طعام ہے، جوش، جو گوشت کے شوربے اور آٹے کی ملاپ سے بنائے جاتے ہیں، وہ بھی لے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گوشت بھی لے جاتے ہیں۔ تو کلاش لوگوں کا یہ ایک اچھا رسم بھی ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس جو یہ ان کا جو رسم ہے یا ڈیتھ سرمنی جس کو کہتے ہیں، اس رسم میں کلاش کے تینوں وادیوں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں رمبور اور بیریر، بمبریت، مطلب دوسرے جو وادیاں ہیں، یہاں بھی چونکہ بمبریت وادی ہے تو یہاں بھی بیریر سے بھی لوگ آئے تھے اور بمبریت سے بھی لوگ آئے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مزے کی بات میں بتاتے چلوں کہ جب جستکان میں لاش پڑا ہوتا ہے تو ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں، جسے اپنی زبان میں یہ قاضی کہتے ہیں، وہ آ کر اس لاش کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے قصیدے بیان کرتے ہیں، اور اس کو اچھے لفظوں سے مطلب ہے کہ رخصت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر اس نے کوئی شکار کیا ہو یا اس نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو تو اس کو بڑا چڑھا کے مطلب ہے کہ اس وقت پیش کیا جاتا ہے اور اس کی تعریف کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ قاضی صاحب واپس جاتے ہیں تو مقامی جو خواتین ہیں آس پاس ان کے، وہ پھر اپنا مخصوص انداز میں جو ان کی گیت ہے وہ گاتی ہے اور ہاتھوں کو مخصوص انداز میں ہلاتی ہے، اور جب کوئی دوسرا قاضی آتے ہیں تو پھر یہ خواتین پھر سے اپنا وہ جو گیت ہے وہ بند کرتے ہیں، اور اس میت کا خاتون کی شکل میں اس کی منہ کو دوبارہ کھول دیتے ہیں، اور قاضی صاحب اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی مطلب ہے کہ جو اچھائیاں بیان کرتے ہیں، اور جب چلا جاتا ہے تو اس لاش کے ساتھ جو اس کا کوئی وارث بیٹا ہوتے ہیں وہ اس کی منہ کو ایک بار پھر کپڑے سے چھپاتے ہیں۔ ناظرین، اس ساری جو رسم ہوتے ہیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگ دل کے بڑے اچھے ہیں، اور جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں سے ذبح کروائے جاتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کھانے کو اگر کلاش لوگ، چونکہ وہ نان مسلم ہے، غیر مذہب ہے، منارٹی میں آتے ہیں، وہ اگر ذبح کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہوتے ہیں، اصولاً وہ نہیں کھاتے۔ تو یہ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ یہ جانوروں کو مسلمانوں سے ذبح کرواتا ہے تاکہ اس گوشت کو مسلمان بھی کھائے اور کلاش بھی کھائے۔
اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اس کو مطلب ہے کہ اکثر نہیں کہتے، بعض لوگ شاید کہتے بھی ہوں گے، بلکہ اب اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے کیونکہ وہ مذہبی مسئلہ ہے، اور میں مذہبی مطلب ہے کہ جو علم ہے وہ میرا انتہائی محدود ہے، میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ مفتی کا کام ہوتا ہے فتویٰ دینا کہ یار یہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، مگر کیلاش لوگوں کی نیک نیتی کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ دل کے اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے نیک نیت لوگ ہیں کہ یہ لوگ اس جانور کو مسلمانوں سے اس لیے کٹواتے، اس لیے ذبح کرواتے ہیں تاکہ اس میں مسلمان لوگ بھی کھا سکیں اور ان کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اس وادی میں مسلمان اور کیلاش اکٹھے رہتے ہیں، اور مرد کی موت پہ 3 دن تک یہ جاری رہتے ہیں رسم، اور 3 دن کے بعد اس کو دفناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو مقامی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، اگلے دن پھر ان کے یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوسری کمیونٹی کے لوگ یعنی مسلمان لوگ بھی آتے ہیں، ان کی تعزیت میں برابر کی شریک ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان لوگ جب کسی مسلمان کی میت پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیلاش مذہب میں چونکہ فاتحہ خوانی کا رسم نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ان کے ساتھ آ کے صرف افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کر لیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ کسی حد تک چل رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ کیلاش لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جو ڈیتھ سرمنی ہوتی ہے، جو مذہبی رسومات ہوتی ہے، مطلب ہے کہ میت کی جو رسومات ہے وہ ان کو بہت مہنگا پڑتا ہے۔ پہلے لوگ یہ کرتا تھا کہ اس کے لیے اپنی زمین بیچتا تھا، اپنا مطلب کوئی بڑا جانور بیچتا تھا، یا کوئی گھر بیچتا، یا مطلب جو بھی ان کو پلاٹ وغیرہ تھا، یا کوئی اخروٹ کا درخت بیچتا تھا، تو وہ پیسے اکٹھا کر کے اس پہ جانور خریدتے ہیں۔ اور یہ اب یہ کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی جانور لاتے ہیں، ان کے ساتھ ازراہ ہمدردی، ان کے ساتھ سمپیتی کے طور پر ایک جانور وہ بھی گھروں سے لاتے ہیں، اور پھر جب ان کے گھر میں کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ بھی پھر اس طرح ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ان کے لیے جانور لے جاتے ہیں۔ تو کیلاشوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ان کی میت کا جو رسم ہے یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اور کئی لوگ اس میں بہت مطلب ان کو خسارہ کا تاوان کا سامنا کرنا پڑا۔ مگر یہاں پہ ہماری چند لوگوں سے بات ہو گئی، جو اس میں خاص کر سابقہ جو ناظم تھا کیلاش کمیونٹی کا، بارہم شاہ، جو ڈسٹرکٹ کونسل کا رکن تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ جو بندہ مر جاتا ہے تو اس نے ساری زندگی ہمارے لیے کمائی کیا ہوتا ہے یا ہمارے لیے محنت کرتا ہے، مگر وہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے دوسری دنیا میں، خالی ہاتھ جاتا ہے، تو اس کا جو ملکیت ہے، جو جائیداد ہے، جو مال دولت ہے، اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے، تو ہم اس کا جو حصہ ہے وہ اسی کے ثواب، اسی کی آسانی کے لیے، مطلب اسی کے نام پہ یا اسی کی روح کے لیے جو بھی اس کو کہیں، مطلب اس کا حصہ جو ہے وہ ہم قربانی کر کے یا خیرات کر کے یا صدقہ دے کر اس کو ہم رخصتی کر کے وقت دے رہے تھے تاکہ اس کا حصہ اس کو مل جائے۔ اور یہ لوگ جو رقص اور ناچ گانے کا یا میوزک کا جو تصور ہے وہ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس پہ خوشی مناتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، مگر جب وہ اپنی اصل جو ان کا مقصد ہے، منزل مقصود ہے، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خوش رخصت کریں، کیونکہ اپنے خالق کے پاس جاتے ہیں۔ تو ان کی تصور یہ ہے کہ مرنے والے کو بھی خوشی سے رخصت کرتے ہیں۔ اور اب یہاں پہ بیک گراؤنڈ میں جو یہاں پہ کھانا پکا تھا وہ تقریباً آخری مرحلے میں ہیں، اختتام پذیر ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے مہمانوں کو کھانا پیش کر کے پھر یہ کرتے ہیں کہ جو بچ جاتے ہیں تو وہ گھروں میں تقسیم کرتے ہیں، یا جو لوگ گھروں کو جاتے ہیں وہ پھر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور ان کے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ کھانا مطلب ہے کہ پہنچایا جاتا ہے، اور اس طرح کسی بھی خوشی میں یا غمی میں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ان کا بڑا ایک مطلب ایک مخصوص قسم کا، ایک نرالا قسم کا رسم ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ تو آتے ہیں، مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ انتہائی خراب ہے، اور یہ لوگ اس کے لیے بار بار آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے احتجاج بھی کیا پرامن طریقے سے، اور ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ وادی کیلاش کو آنے والے جو سڑکیں ہیں ان کی حالت کو بہتر کیا جائے، تاکہ یہاں پہ مقامی اور غیر مقامی جو سیاح آتا ہے ان کو آنے جانے میں کوئی مشکلات نہ ہو، آسانی ہو۔
اور یہاں پہ چونکہ کوئی بڑا کارخانہ یا کوئی اس طرح انڈسٹری یا بڑا کاروبار اس طرح نہیں ہے، ان لوگوں کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف جنگل پہ ہے۔ اب جنگل تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، ابھی جو ہے یہ صرف سیاحت رہ گیا۔ تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں پہ ٹورزم پروموٹ ہو جائے، سیاحت کو فروغ مل جائے، تو اس سے ان کی جو معاشی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی اور یہاں سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ مگر بدقسمتی سے یہاں کی جو سڑکیں ہیں وہ اتنی خراب ہے کہ جب سیاح اس پہ ایک بار آتا ہے وہ پھر اگلی بار آنے کے لیے سوچتے ہیں کہ میں جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو وادی کیلاش کے لوگوں کا ایک جائز مطالبہ ہے، کیونکہ یہ بھی پاکستانی ہے اور ان کا بھی اتنا حق ہے جتنا حق اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور کے لوگوں کا ہے۔ تو یہ صوبائی اور ابھی وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ روڈ سننے میں آیا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو وزارت مواصلات کا ادارہ ہے زیریں، اس کو حوالہ ہوا ہے۔ تو یہ لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وادی کیلاش کی سڑکوں کو جلد سے جلد تعمیر کیا جائے، ان کو کشادہ کیا جائے، تاکہ یہاں پہ ان لوگوں کو بھی آنے جانے میں آسانی ہو اور یہاں پہ آنے والے جو سیاح ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ کیونکہ 2 سال پہلے جب یہاں پہ بہت زیادہ سیاح آئے تھے تو کہ وادی جو بریر ہے وہاں سے بھی راستہ بہت خراب تھا، اور عیون سے کیلاش بمبریت آنے تک جو ہے بہت زیادہ 22 کلومیٹر سڑک ہے، اس پہ آدھے گھنٹے لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے 8 گھنٹے بھی روڈ پہ گزارے کیونکہ وہ پھنس گئے، ان کو آگے جانے میں راستہ نہیں ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے کافی سیاح جو تھے وہ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے ایک منفی ایک تاثر بھی پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ دیکھو جی یہاں پہ سڑکیں اتنی خراب ہے کہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو خوبصورتی ہے، یہاں پہ ان کی جو رسمیں ہیں، جو مخصوص ثقافت ہے، ان سے فائدہ لینے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ یہاں کی سڑکیں بہتر کیا جائے، ان کو کشادہ کیا جائے، ان کو پختہ کیا جائے، تعمیر کیا جائے، تو آنے جانے والوں میں ان کے لوگوں کو سہولت بھی ہوگی، ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا، مقامی لوگوں کی بھی آسانی پیدا ہوگی، اور خاص کر یہاں پہ جو خواتین ہیں جو اسپتال جاتے ہیں ان کے لیے بھی، مریض جو اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ اسپتال پہنچنے سے مر جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تو وادی کیلاش کی خوبصورتی بھی رہے گی اور یہ لوگوں کا جو خوبصورت نرالی مخصوص ثقافت ہے یہ بھی قائم دائم رہے گا، اور ان کے دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی آئیں گے، اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا بھی گھر کا چولہا جلتا رہے گا اور ان کی دال پانی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، کیونکہ ان کے پاس صرف اور صرف سیاحت رہ گیا۔ اور سیاحت میں یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی کچھ سیاح نہیں آئے، اور یہاں بھی زیادہ برفباری اور سردی کی وجہ سے ہوٹل تقریباً 6 مہینے بند رہتے ہیں، 6 مہینے کھلے رہتے ہیں۔ اور 2015 میں جب سیلاب آیا تھا تو اس نے اس وادی کا نقشہ بدل دیا تھا، اس میں زیادہ تر ہوٹل تباہ ہو گئے، ملیامیٹ ہو گئے، نست نبود ہو گئے۔ ابھی تک وہ راستے، وہ ہوٹل، وہ آبادی اسی طرح پڑا ہے، اس پہ تقریباً کچھ بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا، صرف راستہ کو عارضی طور پر بحال کیا گیا، مگر ان لوگوں کو جس طرح کرنا چاہیے تھا کمپنسیٹ وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ سڑکیں اگر بہتر کی جائے تو یہاں پہ سیاحت کو ترقی ملے گی، اور سیاحت کی وجہ سے ان لوگوں کا جو خرچ ہے وہ بھی نکل آتے ہیں، ان کی جو معیشت کا دارمدار ہے وہ بھی سیاحت پہ ہے، اور انہی وجہ سے ان کی سیاحت کی آمدنی سے یہ لوگ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ہم کسی دوسری پروگرام میں ڈیری میں آپ کو اس سے بھی اچھا ایک پروگرام دکھانے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر ہماری کوشش ہے کہ چترال کے جو چھپے میں ہم جا کر اس مقامی لوگوں کا جو خاص جو رسمیں ہیں، جو تہواریں ہیں، جو کھیل ہیں، خاص کر اس میں جو ڈائنگ کیٹر کے جو سپورٹس ہے، کھیل ہے، اس کو بھی ہم زندہ رہ کے اور ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں، اور وہ ان کو انفوٹینمنٹ کا معلومات کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ لمحوں کے لیے محظوظ ہونے اور لطف اندوز ہونے کا بھی موقع مل سکے، تاکہ کسٹم پریسی اور پریشانی کی اس دور میں چند لمحوں کے لیے آپ لوگ بھی خوش رہ سکیں۔ آپ کا میزبان گل احمد فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔